پاکستان خربوں ڈالرز مالیت کے غیر استعمال شدہ معدنی وسائل کو اسٹریٹجک معاشی ترقی کی بنیاد بنانے کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ میں شائع مضمون کے مطابق حکومت مائننگ پالیسیز میں اصلاحات کر کے انہیں عالمی معیار سے ہم آہنگ، شفاف اور بین الاقوامی شراکت داری کے لیے پرکشش بنا رہی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ یہ جو حکومت کی جانب سے نئی مائننگ پالیسیز میں بنیادی اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں، یہ ماضی کی پالیسی سے کتنی زیادہ مختلف ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ ایک تو آج جس طریقے سے انٹرنیشنل جریدے میں جو یہ ساری چیزیں چھپی ہیں مضمون، تو ایک تو جو حکومت پچھلے 1.5 سال سے خاص طور پہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور ایون کی عسکری قیادت بھی آپ میڈیا کے دوستوں کو، وکلا برادری کو اور عوام کو ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کا جو مائننگ سیٹ اپ ہے اٹ از ویری انفارچونیٹ جو ماضی میں اگنور رہا۔ تو آج اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو بات ہم کر رہے تھے اس کو ایک جو جریدے میں مضمون چھپا ہے اس میں انڈورس کیا گیا ہے کہ واقعی پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے جو ہے وہ معدنی ذخائر موجود ہیں، اور اگر کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی راہ دکھا دیتے ہیں تو لامحالہ اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا، پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر پر پڑے گا۔ اور آج جس طریقے سے اس آرٹیکل کے اگر آپ اس کو نیٹی گریٹیز دیکھیں تو اس میں اس بات کو انڈورس کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو مائننگ پالیسی ہے اس کو دنیا کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ پاکستان کا جو گرین ایمریلڈ ہے اس کو پوری دنیا میں نمبر 1 گرین ایمریلڈ تصور کیا جاتا ہے، اور پاتک فلپ اور رولیکس جیسی گھڑیاں اس کو یوز کرتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ماضی میں جس طریقے سے جو آپ کی مائننگ پالیسیز تھیں تو بزنس کمیونٹی یا انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر جو ہے آپ کی طرف اٹیک نہیں ہو رہے تھے، لیکن 2025 میں پہلی مرتبہ آپ کی عسکری قیادت کی کوششوں سے، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی ذاتی ایفرٹ تھی، وزیر اعظم صاحب کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ مائننگ کانفرنس متعارف کرائی گئی، اس سے پوری دنیا سے اسٹیک ہولڈرز آئے، اور اب 2026 میں بھی ہم ایک جو ہے مائنز کے حوالے سے ایک فورم کا انعقاد کر رہے ہیں۔ بالکل، فورم کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا بشریٰ انجم بٹ صاحبہ، سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بشریٰ صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جس طرح سے حذیفہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ انڈورس کیا جا رہا ہے، تو کون سی ایسے ممالک ہیں، کمپنیز ہیں جن کی جانب سے سنجیدہ دلچسپی بھی سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے؟ بالکل جی، I think it's a huge opportunity for پاکستان، اور وہ جو جیسے کہ حذیفہ صاحب بتا رہے تھے، فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر کی جو جوائنٹ اس کے اوپر اسٹریٹجک پلاننگ تھی اس کے اب رنگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ وی آر بینگ انڈورسڈ بائی انٹرنیشنل میڈیا ایز ویل اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم ان اپریل۔ اگر آپ ممالک کی بات کرتے ہیں تو وی اگین پاکستان از ویری لکی آئی وڈ سے کہ ہم وی آر ناٹ پٹنگ آل آر ایگز ان ون باسکٹ، وی آر لوکنگ ایٹ اپرچونیٹیز فرام یورپ، وی آر لوکنگ ایٹ opportunities from Canada, Australia. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئین بات ہے کہ lot of countries are showing interest، and جو credibility ہے of what we were always saying، وہ کہتے ہیں نا will of the government ہونی چاہیے۔ جب will of the government ہوتی ہے تو اب پالیسیز جو ہے وہ ایسی lucrative policies بنائی جا رہی ہیں جو انویسٹرز کے لیے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا خوش آئین ثابت ہو رہی ہیں، اور پالیسی جو ہے it's all based on transparency. It will attract not just one but a couple of international partners, and that's what I think strategic planning is all about. کہ ایک طرف نہ آپ اپنا رخ کریں، پالیسی آپ کی اس طرح کی نہ ہو کہ خالی ایک ممالک اس سے اٹریکٹ ہو۔ سو یہ کافی اس طرح کے چیزوں کے اوپر the government has seen to it and made sure that اس کی باریکیوں میں جا کے پالیسی ایسی بنائی جائے جو کہ لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشریٰ انجم بٹ صاحبہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہی تھیں۔ ابھی ہمیں جوائن کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2026 کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیں، یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی ایک رپورٹ ہے یہ بہت ہی خوش آئین ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی فورن نیشنل نے، فورن جریدوں نے بھی پاکستان کی جو منرل ڈیولپمنٹ ہے، منرل اتنے زیادہ کھربوں ڈالر کے یہاں پر ریزروز ہیں ان کے بارے میں بات کرنی شروع کی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یونیفارم پالیسی بن رہی ہے، اور یہ جس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں پہلے یہ تھا کہ انڈیویجولز آتے تھے اپنی مرضی سے کرتے تھے، را مٹیریل نکال لیا، اب ایک نئی پالیسی بن رہی ہے جس میں جو بھی کمی آئے گی وہاں پر وہ ایک اسٹیٹ اس کے ساتھ آپ کا انڈرسٹینڈنگ کرے گی، اس سے معاہدہ کرے گی،
اور اس کے بعد وہ وہاں پر انڈسٹری لگائے گی. را مٹیریل کوئی یہاں سے نکال کے نہیں لے کے جائے گا. اس را مٹیریل کو یہی انڈسٹری کے لیے ڈیولپ کیا جائے گا, ریفائن کیا جائے گا اور پھر ایکسپورٹ ہوگی. اور اس انڈسٹری لگنے کا خود سوچیں گے کتنے ہمارے انجینئرس کو, کتنے لیبر فورس کو, کتنی جاب اپرچونیٹیز بنے گی. جب روزگار لوگوں کو ملتا ہے تو خوشحالی آٹومیٹکلی آنے لگ جاتی ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر آپ کو اربوں ڈالرز کا پاکستان کو جو فائدہ ہوگا اس سے وہ پیسہ ڈائیورٹ ہو جائے گا ہیلتھ کی طرف, ایجوکیشن کی طرف, کموڈیٹیز کی سستی کر دیں گے, کاسٹ پروڈکشن, بجلی, گیس, تیل, یہ سستا ہو جائے گا. یہ سب چیزوں سے پاکستان میں بہت زیادہ خوشحالی آئے گی. اور ہم آہستہ آہستہ آئندہ ورلڈ بینک کے 5 سال کے اندر اندر انگلش سے نکل کے اپنی پالیسی بنائیں گے, اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ بہت ہی خوشائن بات ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہر لیول کے اوپر جو ٹرانسپیرنسی لے کر آئی جائے گی, جو کہ دنیا کے بڑے کاپر گولڈ منصوبوں میں شامل ہے جہاں 5.9 بلین ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں. آپ خود سوچیں اس سے کتنے اربوں ڈالر کی آمدن ہوگی اور ہزاروں روزگار لوگوں کو ملیں گے. اسی طرح پاکستان قیمتی پتھروں کے مجموعی مالیت تقریباً 450 بلین ڈالر ہے. اب اس سے دیکھیں کتنا فرق پڑے گا. یہ تمام چیزیں پاکستان کی آئندہ کے لیے ترقی ہے, اکنامک ترقی بہت کام آئیں گے. آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل ریاست منیر نے ملٹری ڈپلومیسی میں پاکستان کو کہاں کا کہاں آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیا ہے. اور اب اس پر بھی وہ خاص انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کے را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں ہوگا, بلکہ یہاں انڈسٹری لگے گی, ریفائن ہوگا اور پھر جائے گا تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے اور پاکستان کو اور زیادہ بینیفٹ ہو. ان طور پر پاکستان کو مزید بینیفٹس بھی ملیں گے. حارث نواز صاحب اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ.